بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل کرنٹ ریکارڈ اور میں آپ سے آپ کا میزبان وحید عزیز مخاطب ہوں. ناظرین، آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے. بہت سے معاملات جہاں طے ہونا تھے وہاں ہو گئے اور کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. صورتحال ایسی ہے کہ جو حکومت بنی ہے اس حکومت نے خود جو مسائل اپنے لیے پیدا کیے تھے وہ مسائل اب ایک بڑی مصیبت کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہے اور ایسی کیفیت میں حکومت کو چلانا کسی بھی طرح آسان کام نہیں ہے. اب جو بھی فیصلہ ساز ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. بہت قریب معاملہ ہے کہ یقیناً اس شخص کو سامنے لایا جائے جو ان معاملات کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک کر سکے اور جس کو حقیقی طور پر عوامی حمایت حاصل ہے. اور عوامی حمایت میں اب یہ ہے کہ لوگوں کو بہت سارا شعور آ گیا ہے کہ تقسیم ہو گئی سیاسی، ایک فارم 45 والی اور ایک فارم 47 والی. اب جو حکومت بنی ہوئی ہے فارم 47 والی ہے اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ فارم 45 پر یا تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا پھر عوام کے اندر موجود ہیں اور عوام انہی کو دیکھنا چاہتی ہے جو فارم 47 پر آئے. چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہی نہیں تھے، عوام نے چنا ہی نہیں تھا، تو عوام انہیں کسی طرح بھی پسند نہیں کرتی. تو وہ جو فارم 45 والے تھے بنیادی طور پر انہیں بھی ووٹ نہیں ملا. ووٹ ملا ہے اس شخص کو جو جیل میں قید تھا، جس کا نام لینے پر پابندی لگائی لیکن لوگوں نے اس کے نام کو بلند کر دیا، جس کی صورت دکھانے پر پابندی لگائی لیکن لوگوں نے اس کی تصاویر اپنے سینے پر سجا لی، جس کے بیانات روکے گئے لوگوں نے اس کے بیانات کو اپنی آواز میں ڈھال لیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ اس شخص کی ہر بات کو لوگوں نے اپنے لیے ایک باقاعدہ حکم نامہ سمجھ لیا اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے وہ اس میں کوئی ایسا لیڈر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایون ذوالفقار علی بھٹو بھی اس سطح پر مقبولیت کا عالم نہیں تھا جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے عمران خان کا. اور یہ سیاسی تعصب کی بات ہی نہیں ہے، یہاں سیاسی طور پر متعصب ہونے کی بات نہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم نے طنز کیا کہ یہ یوتھ ہے، یوتھیاں ہیں، اس طرح کی باتیں کی. ان لوگوں نے کیا کیا سیاسی طور پر ان بڑے بڑے پہلوانوں کو جو اپنے آپ میں پہلوان بنتے تھے انہیں منہ کے بل گرا دیا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کانفلکٹ آف جنریشن ہے، یہ نسل کی لڑائی تھی. 18 سال کا بچہ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ 21 سنچری میں رہ رہا ہے، اس کے پاس یہ شعوری کیفیت زیادہ ہے. جب وہ آئینہ دکھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ممکن ہے ہمارے چہرے کے میک اپ ٹھیک نہ ہو، ہم اس کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کی رائے کو احترام کیوں نہیں دینا چاہتے، اس کے ووٹ کو عزت کیوں نہیں دینا چاہتے، اس کے ووٹ کی حقیقت کو کیوں نہیں ماننا چاہتے. اس نے شوق سے، ذوق سے، محبت سے ووٹ ڈالا ہے اس شخص کو جسے جیل میں قید کر دیا گیا. تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. ہم سختی کر سکتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لوگوں پر سختیاں کر سکتے ہیں، پرچے کر سکتے ہیں، سب کچھ ہم نے دیکھا اس تقریباً 2 سال کے عرصے میں ہوتے ہوئے. اس سے کیا فرق پڑا؟ 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاموش انقلاب آیا تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے سیاسی جو پہلوان بنے ہوئے تھے ان کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا. تو اب آپ سے میں یہ ایک خبر آج یہ شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے. یہ تو تھا ایک رخ. اب دوسرا رخ یہ ہے کہ حکومت جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپشن کا پلندہ ہے، یہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. نہ تو ایون فیلڈ کہیں گئے ہیں، نہ سرے محل کہیں گیا ہے، نہ دیگر چیزیں کہیں گئی ہیں. یہ سب چیزیں یہی موجود ہیں اور جن کے نام پر تھی، جن پر تھی، انہیں باعزت بری کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نظام کو اسی سطح پر ہم رکھنا چاہتے ہیں جہاں لوگ لائن میں لگ کر آٹا لیں، جہاں لوگ راشن کے لیے تڑپیں. ہم لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے بلکہ لوگوں کو ایک دائرے میں مجبور اور انہیں ایسے قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ آزاد نہ ہو، وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں بلکہ ان کے فیصلے صرف اور صرف آٹے کے تھیلے کے گرد اور راشن کے توڑے کے گرد گھومتے رہیں. ہم اس سے آگے لے کر نہیں جانا چاہتے لوگوں کو. جب دنیا چاند پر گھر بنانے اور مریخ پر سیرگاہیں بنانے کا سوچ رہی ہے تو ہم قطاروں میں لگا کر راشن دے رہے ہیں. وہ کسی نے مصرع کہا تھا، اب تو میں راشن کی قطاروں میں نظر آتا ہوں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عزت نفس کو پہلے مجروح کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے اور وہی عزت نفس کو مجروح کرنے والے لوگ پھر سے قرض لینے کی تیاری کریں. قرض IMF سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہ پھر سے کرپشن ہو،
پھر سے وزارتوں میں پیسے تقسیم ہوں گے، پھر سے وزراء امیر ہوں گے، پھر سے ان کے ماتحت امیر ہوں گے، ان کی جائیدادیں بڑھتی جائیں گی اور پاکستان کا قرض بڑھتا جائے گا۔ یہ جو قرض بڑھنے اور جائیدادیں بڑھنے کا رشتہ ہے نا، یہ بہت مضبوط ہو گیا تھا، جسے 8 فروری کو عوام نے کمزور کیا، لیکن پھر بھی ایسا کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کمال کردار ادا کیا اور جیتے ہوں کو جنہیں مبارکباد بھی مل گئی تھی انہیں ہروا دیا گیا۔ خیر یہ ایک اور موضوع ہے۔ اس وقت ہم آئی ایم ایف واپس آتے ہیں تو آئی ایم ایف میں بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ جاری جو شرائط آ رہی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے وہ بڑی ہی خوفناک قسم کی ہیں۔ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اس ملک کی 70% آبادی جو بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی ہے وہ سروائیو کیسے کرے گی؟ ان کے پاس کیا ذرائع ہوں گے؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ان کے بچے کیسے پڑھیں گے؟ انہیں کھانا کیسے ملے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں ان ٹیکسز کے بعد جو حکومت عائد کرے گی۔ اب وہ حکومت جو ٹیکسز عائد کرے گی اس میں ریل اسٹیٹ ایجنسی کو بھی اس پر نشانہ بنایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر ان سے ایک الگ سے ٹیکس ان پر عائد کیا جائے گا۔ اور وہ ٹیکس کیوں عائد کیا جائے گا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھیے کہ اس ٹیکس کے عائد ہونے کے بعد اس کے ایفیکٹس ان تمام لوگوں تک آئیں گے جو لیبرز بھی ہیں اور جو کسی طرح کسی چیز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ نچلی سطح سے لے کر اوپر والے تو عام طور بچ جاتے ہیں، سارا ایفیکٹ زیادہ آئے گا ہی ان پر جو نچلی سطح میں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر مزید مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو سبسڈی جو تھوڑی بہت دی جاتی تھی وہ بھی ختم کر دی جائے گی اور یہ باقاعدہ شرائط نامہ جو ہے یہ تیار ہے، منظر عام پر بھی آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی تو وہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں وہ چیزوں کو مہنگا کریں گی اور اس مہنگائی کا ایفیکٹ کس پہ جائے گا؟ عام آدمی پر، اس تنخواہ در طبقے پر جس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی لیکن چیزوں کی مالیت بڑھ چکی ہوگی، پھر وہ سیکریفائز کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے جیتے جاگتے بہت ساری چیزوں سے محروم کر کے خود کو سمجھے مرحوم ہی کر لینا ہے زمانے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، ریالٹی سامنے رکھ رہا ہوں، حقائق سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ نہ تو اس حکومت کے پاس کوئی ویژن ہے نہ پلان ہے۔ ان کا پلان کیا ہے؟ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، بہت بڑا کام کریں گے، آپ قرض لے کے بہت بڑا کام کریں گے۔ عجیب ملک ہے ہمارا کہ جہاں غریب عوام امیر حکمرانوں کو پالتی ہے۔ ان کے پروٹوکول دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، 2,73,00,000 کے جو ٹائر چینج کرانے کی سمری بھیج دی وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ کبھی ان باتوں پہ غور کریں کہ یہ غریب ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم راشن دے رہے ہیں نگہبان کے نام سے اور اپنے والد مکرم کی تصویر چھاپ کر دے رہے ہیں۔ کس قانون کے تحت، کس دستور کے تحت، کس آئین کے تحت، کس طرح تصویر چھاپ سکتے ہیں؟ سرکاری خرچ پر غیر سرکاری شخص کی تصویر کیسے چھاپی جا سکتی ہے؟ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ اپنی جیب سے آپ سب کچھ نہیں دے رہے، عوام کے ٹیکس سے آپ عوام کو یہ تضحیق کر کے راشن دے رہے ہیں تو اس پر بھی آپ اپنے والد مکرم کی تصویر چھاپ لے تو یہ بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ۔ تھوڑی سی انسان کو حیا ہونی چاہیے، اس بات پر سوچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے عوام بڑی مشکل میں ہے۔ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ اگر یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ جو مہنگائی سامنے آئے گی، جو ٹیکسز سامنے آئیں گے، جو الیکٹرسٹی ہے، جو بلز ہیں، وہ شاید عام آدمی تو اس کو ادا ہی نہ کر سکے۔ اس وقت بھی جو یونٹ کی صورتحال ہے اور جس طرح ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ کے طور پر یہ ٹیکس عائد کیے گئے، یہ جو بل اس رواں مہینے کا بھی ہے اس پہ کبھی دیکھے تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اصل بل کچھ ہے، پھر اس میں 1,000-2,000 روپے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں اور باقاعدہ سے الگ کالم میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ ٹیکسز وہ لوگ دے رہے ہیں بیچارے جو بہت مشکل سے پیسہ کما رہے ہیں، اور اس ٹیکس کو استعمال کون کر رہے ہیں؟ جو عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کو بری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی جائیدادیں جو انلیگل تھی لیگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن پر چوری کے الزامات نہیں تھے، تقریباً ثابت شدہ چیزیں تھیں، ان ثابت شدہ چیزوں کو پھر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عوام باشعور نہ ہو سکے۔ اس عوام کو شعور دینے والا سب سے بڑا مجرم گنا جاتا ہے، اور اگر عوام شعور کی بات کرے تو بدتمیز ہو جاتی ہے۔ اس عوام کو چاہیے کہ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر حکمرانوں کے سامنے اس لیے کھڑی ہو کہ وہ ان کے انداتا بنے ہوئے ہیں، جبکہ عوام کا حق کھا لیا انہوں نے، عوام کو لوٹ کر کھا لیا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں جس تحقیق کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کی گئی چیزیں شاید اس کی نظیر بھی نہ ملے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ حکومت کے پاس نہ تو کوئی ویژن ہے نہ پلان ہے۔ حکومت چلانے والوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ہم نے ایک شخص کا راستہ روکنا ہے، اس میں بہت ساری طاقتوں نے مل کر اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی کی بن کر سامنے آئی۔
لوگوں کو روکا گیا، جلسے نہیں کرنے دیے گئے، انہیں کمپین نہیں کرنے دی گئی، تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی 70 to 80% پاپولیشن کیا چاہتی ہے۔ اب 70 سے 80% عوام کو غدار قرار نہیں دے سکتے، اب 70 سے 80% عوام کو پاگل قرار نہیں دے سکتے، اب 70 سے 80% عوام کو جاہل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ وہ عوام ہے جو پڑھا لکھا، وہ معاشرے کا حصہ ہے، وہ نوجوان ہے جس نے اپنا مستقبل خود تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں انہی نوجوانوں کی خوشخبری سنا دوں کہ خان صاحب بہت جلد جیل سے رہا ہوں گے اور یہ معاملات آسانی کے ساتھ انشاءاللہ سیٹل ہوں گے۔ ہماری ریاست بہتری کی طرف جائے گی جب میرٹ پر لوگ آئیں گے اور وہی لوگ اسمبلی میں آئیں گے جن لوگوں کو ووٹ دیے گئے ہیں، تو یقیناً حالات بھی بہتر ہوں گے، معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور ہم قرض لینے کی بجائے کچھ اور راستے سوچیں گے جس سے ریاست جو ہے مضبوطی کی طرف بڑھ سکے اور ہماری معیشت بہتر ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔